بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. یہ سیگمنٹ ہے آپ کے سوالات کا، اور ایک سوال تو بہت ہی مزے کا ہے. اور اس سے پہلے جناب اسما خواجہ نے کہا کہ سر ہم بوڑھا ہونے سے نہیں ڈرتے، ہم بوڑھا دکھنے سے ڈرتے ہیں. اسما بیٹا بالکل صحیح بات ہے. خواتین ہوں یا مرد ہوں، پہلے فرق نہیں پڑتا تھا، پر اب لوگوں کو بہت فرق پڑتا ہے، کیونکہ کمپٹیشن صرف علم کا نہیں رہا، شخصیت کا بھی کمپٹیشن ہے. لوگ جو شہروں میں ہیں خاص طور پہ جنہیں لوگوں سے انٹریکٹ کرنا ہوتا ہے، تو جب باقی لوگوں کو وہ خوش، مطمئن اور خوبصورت دیکھتے ہیں اور وہاں آپ اس وجہ سے لوور کیٹیگری پہ چلے جائیں تو برداشت نہیں ہوتا. دوسرا، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جیسے جیسے لوگ بوڑھے ہوتے ہیں کبھی کبھی تو ان کی دانائی اور وزڈم بڑھ جاتا ہے، ورنہ بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بڑھاپے کے ساتھ ساتھ آپ کی آنکھوں کی تلخی، آپ کے جملوں کا زہریلا پن اور آپ لوگوں کا جو روک ٹوک ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اسی وجہ سے لوگ بوڑھوں کے ساتھ پھر اوائڈ کرنے لگ جاتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں، ان سے گپ شپ نہیں کرتے، ان کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کرتے. اور اسی وجہ سے لوگ ینگ دکھنا اور ینگ رہنا پسند کرتے ہیں، تاکہ ہم لوگوں سے کٹ نہ ہو جائیں، ہم ان سے ریلیٹ کرتے رہیں. اچھا جی، عائشہ نے اسپین سے کہا کہ سر آپ نے میرے ابو والا جملہ بولا ہے، مرگ مردود نہ فاضح نہ درور. تو ساتھ انہوں نے آگے ہا 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 بھی کہا ہے. تو میں اس کے جواب میں پھر ہی کہتا ہوں، چونکہ ہم بچپن میں جب کوئی ایسے مذاق کرتا تھا نا ہا ہا ہا، تو اگلا کہتا تھا ہی، تو تیسرا کہتا تھا ہو. یہ کسی کتاب میں بعض دفعہ نا لطیفوں کے نیچے لکھا ہوتا تھا، جیسے وہ دستی ایک ہوتا تھا علمی ٹیسٹ پیپر، اس میں سے نشان لگا ہوتا تھا کہ یہ امپورٹنٹ سوال ہے، تو ایسے لطیفے کے نیچے لکھا ہوتا تھا. تو اس سے پھر اگر ہنسی نہیں بھی آتی تھی تو لوگ ہنس پڑتے تھے. اچھا، لطیفوں کا کیا ہے، کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو باقاعدہ ہنسنے پہ مجبور کر دیتے ہیں. ایک دفعہ ایک صاحب، ویسے سکھ ان کو کہا جاتا ہے، تو ایسے کوئی سکھ بھائی دیکھ رہا ہو تو ناراض نہ ہو تو کوئی بھی وہ کہہ لے. تو ڈاکٹر کے پاس گیا، جا کے اسے کوئی نمونیا وغیرہ ہوا تھا، تو ڈاکٹر صاحب نے دوائی دے دی اور کچھ احتیاطیں بتائیں، نہانے سے بھی منع کر دیا. تو 6-7 مہینے کے بعد واپس گیا، اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں نالا. اچھا جی، زنشا نورین نے لکھا ہے کہ سر آپ صحیح کہتے ہیں، جس عورت کو یہ علم ہو جائے کہ اس کا مرد نہیں چاہتا کہ کوئی دوسرا مرد، چاہے اس کے خاندان کو ہو چاہے خاندان سے باہر کا، اس کو دیکھے، تو اگر وہ یہ بات سمجھ جائے تو اس کی ذرا سی احتیاط سے اس کا گھر جنت بن سکتا ہے. بیٹا یہ بالکل صحیح بات ہے، یہ سمجھداری تو خاتون میں ہونی چاہیے. بعض کم عقلی کی وجہ سے اس پہ غصہ ہونے لگ جاتی ہیں کہ میرا میاں مجھ پہ شک کرتا ہے، مجھے ایسا کیوں کرتا ہے. بیٹا وہ آپ کو قیمتی سمجھتا ہے، وہ آپ کو اپنی سب سے شاندار متاع سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس پہ کسی دوسرے کی بری نگاہ نہیں پڑنی چاہیے. ویسے اگر آپ کو نہیں علم تو میں آپ کو بتاتا ہوں، اس پہ تو ایک ریسرچ بھی ہے. وہ جو ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جن عورتوں کے چہروں کو زیادہ مرد دیکھتے ہیں تو وہ نظروں ہی نظروں میں ان کے چہرے کی خوبصورتی کو انفیکٹ وہ جیسے اب کھا نہیں جاتے، سک کر لیتے ہیں. تو ایسی عورتوں کے چہروں پہ رونق، نور، خوشی، وہ جو خوبصورتی ہوتی ہے پائیدار لمبی والی، وہ کم ہو جاتی ہے. یہ لوگ جلدی، آئی ڈونٹ نو اس کو آپ بلیو کریں یا نہ کریں، آئی ڈونٹ نو آپ کا اس پہ تجربہ اور مشاہدہ کیا ہے، لیکن جن لوگوں نے اس پہ ریسرچ کی ان کا خیال تو یہی ہے. اچھا جی، شوہر کی انسیکیورٹی کے حوالے سے ایک اور ہے، اور وہ کہتی ہیں، یہ ربیسا ہیں، کہتی ہیں کہ اگر کوئی کزن یہ بے وقوفی کرے کہ میاں کے سامنے یہ کہہ دے کہ باجی اگر آپ میری عمر کی ہوتی تو میں آپ سے شادی کر لیتا، تو دس از ناٹ کمپلیمنٹ، یہ توہین بھی ہے اور یہ حماقت بھی ہے. وہ میاں ہمیشہ آپ کو پھر کٹہرے میں کھڑا رکھے گا کہ چونکہ یہ دکھتی ہے یا شاید اپنے آپ کو دکھاتی ہے، اس وجہ سے دوسرا جو اس سے چھوٹا ہے وہ بھی اس میں ملوث ہوتا ہے، تو احتیاط کر لینی چاہیے. اچھا جی، یہ جو سوال آیا مجھے یہ بہت ہی شدید قسم کا ہے. انہوں نے کہا کہ سر میری انگیجمنٹ ہو گئی ہے میرے کزن سے اور میں بہت خوش ہوں. وہ میرا کلاس فیلو بھی ہے، اور بچپن میں جب ہم 5th کلاس میں پڑھتے تھے. اب صورت یہ ہے، میرا بہت خیال رکھتا ہے، مگر میری جو دوستیں ہیں وہ بہت مذاق اڑاتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ یہ وہی ہے کلاس میں روتا رہتا تھا اور یہ تھوڑا تیز نہیں تھا، یعنی باقی لڑکوں کی نسبت. ان کی باتوں نے میرے دل پہ گہرا اثر کیا ہے. میری یہ خوشی ہے وہ ساری رخصت ہو گئی ہے. سر پلیز مجھے بتائیے یا اس پہ کوئی ویڈیو بنائیے، میرے ذہن میں اس کا امیج خراب ہو گیا ہے. خاتون حضرات، ایسی بات پڑھنے کے بعد میں عام طور پہ مسکرا دیتا ہوں، ہنس دیتا ہوں اور اس طرح کی بات کو اوور لک کر دیتا ہوں.
لیکن اس خاتون نے، جس کا میں نام آپ کو نہیں بتا رہا، الف بے جیم کوئی بھی نام سمجھ لیجئے، لیکن آپ سوچئے کہ یہ صرف ایک نہیں ہے، اس طرح کی بہت ساری لڑکیاں ہمارے گاؤں میں اور شہروں میں پائی جاتی ہیں. یعنی زندگی میں رب ان کو جو نعمت دینے والا ہوتا ہے یا ان کے وقت میں لکھی جا چکی ہوتی ہے، اس پہ وہ اپنی خوشی کو سسٹین نہیں کر پاتی، کنٹین نہیں کر پاتی، بلکہ لوگوں کی، لوگ کون ہیں جن کو وہ لڑکا نہیں ملا. اگر یہ لڑکا کسی اور لڑکی کی قسمت میں ہوتا، اس کو مل جاتا، تو وہ اس کو ہیرے کی طرح، سونے کی طرح سینت کے رکھتی. بعض لڑکیاں کبھی کسی کو بات نہیں کرنے دیتی، پر بعض جو کم عقل ہوتی ہیں وہ اپنی صورت کے بارے میں، اپنے چہرے کے بارے میں، اپنے بالوں کے بارے میں، اپنے کپڑوں کے بارے میں، ادھر کسی نے جیلس ہو کے کوئی بات کی تو ایک دم سے ڈیفینسو ہو گئے. ویسے بندہ ان لڑکیوں کے بارے میں سوچے یا ان سے پوچھ لے کہ بیویو تم تو ساری عمر کبھی روئی نہیں ہوگی نا، تم تو کبھی بچپن میں گئی نہیں ہوگی، تمہارا بچپن تو آیا نہیں ہوگا، تم تو پیدا ہی بڑھاپے میں ہوئی ہوگی، تم تو پیدا ہی جوان ہوئی ہوگی. یعنی یہ بات کرنے والی جو کم عقل لڑکیاں ہیں، اگر آپ ان کی انٹینشن پہ غور کریں تو وہ آپ کو خوش دیکھنا نہیں چاہتی. وہ آپ کی قسمت میں جو نیا سفر شروع ہو رہا ہے وہ اس کو جاری دیکھنا نہیں چاہتی. وہ آپ کے دل سے اس لڑکے کو اتار دیں گی. ویسے بائی دا وے، اگر آپ دل سے اتر جائے اور آپ بیوقوف بن جاؤ، جس کے بننے کا بہت غالب امکان ہے، انگریزی میں کہتے ہیں ڈونٹ لیٹ دا پیپل ڈرائیو یو. جب لوگ آپ کو ڈرائیو کرتے ہیں تو آپ کی خوشی کو ایسے چٹکیوں میں وہ غم میں بدل دیتے ہیں. آپ کے زندگی کی خوبصورت ترین عادتوں کو وہ بدصورتیوں میں کنورٹ کر دیتے ہیں. جو بات آپ کی قوت ہوتی ہے وہ آپ کی کمزوری بن جاتی ہے. جو سامنے والا لڑکا ہے، اگر بچپن میں وہ روتا رہا، ویسے بچپن میں رونا کون سا مرض ہے یا کون سا گناہ ہے یا کون سا بچہ اور بچی ایسا ہے جو قسم دے سکتا ہے یا اس کی ماں قسم دے سکتی ہے؟ اللہ معاف کرے، جو بچہ نہ روئے یا بچی نہ روئے، اس کے لیے لوگ اس کو اٹھا کے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اب نارمل ہے، اس کو غصہ نہیں آتا، اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، یہ روتا نہیں ہے. بچہ تو پیدا ہوتا ہے تو اس کی زندگی کا جو پہلا احساس ہوتا ہے وہ اس کے رونے کی آواز سے ہوتا ہے. اگر بچہ پیدا ہوا اور رویا نہ، اس نے آواز نہ نکالی، تو ڈاکٹر اس کو ٹانگوں سے پکڑ کے الٹا لٹکا کے اس کو پیچھے سے اس کے ہپس پہ تھپ تھپاتے ہیں زور زور سے، کہ اگر اس کے گلے میں کوئی چیز، بعض دفعہ کچھ لعاب یا کوئی چیز اس کے گلے میں پھنسی ہوتی ہے یا جمی ہوتی ہے تو وہ نکلتی ہے، تو پھر بچہ ایک دم سے باں باں کر کے روتا ہے، تو سب مسکراتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکیں دیتے ہیں کہ زندہ ہے، بچ گیا ہے. یعنی رونا کبھی کبھی تو زندگی کی علامت ہوتا ہے، رونا کبھی کبھی احساس کی علامت ہوتا ہے، رونا کبھی کبھی سینسٹیوٹی کی علامت ہوتا ہے، رونا کبھی کبھی کمزوری کی علامت بھی ہوتا ہے. بچپن میں تو سارے روتے ہیں، ظاہر ہے جو گیا ہوا تو ماں ساتھ نہیں ہے، باپ ساتھ نہیں ہے، کسی نے تنگ کیا، کسی اس طرح کی بے وقوف لڑکی نے کہ چونٹی چھوٹی کاٹ دی، چونڈی واٹ دی. یہ جو ہے کہتے ہیں چٹکی کاٹنا یا چٹکی لینا، پنجابی میں جو مرضی کہہ لیں، اب اس پہ مجھے اعتراض نہ کر دیجیے گا کہ آپ نے یہ کیا جملہ بولا. تو انفیکٹ ایسی لڑکیاں کبھی آپ کی چٹکی لیتی ہیں، کبھی حسد سے بات کرتی ہیں، کبھی آپ کی، چونکہ پرسنالٹی کو انہیں علم ہوتا ہے کہ یہ بے وقوف ہے، جب چاہے اس کو بے وقوف بنا لو. کچھ لڑکیوں کو بے وقوف بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی، بس کوشش نہیں کرنی پڑتی، اللہ کے فضل سے ریڈی میڈ بنی بنائی بے وقوف ہوتی ہیں، جب چاہے بنا لو. ایک بٹن ہی آن کرنا، ایک جملہ کہو اور ان کے کان میں ڈالو اور اس کے بعد ان کی رائے بدل جاتی ہے. نہ ان کا گھر بستا ہے، نہ ان کا خاندان اچھا چلتا ہے، نہ کبھی اپنے میاں کی زندگی میں اس کی آنکھوں میں یہ نور بن کے چمکتی ہیں. آپ سوچیں کہ جب ان کی شادی ہو جائے گی، اس گھر میں چلی جائیں گے، جو آتی جاتی دیورانی، نندانی، جٹھانی، کوئی بھی اس کے کان سے جملہ نکالے گی تمہارا میاں تو ایسا. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک خاتون نے اپنی بھابھی سے کہا کہ جو اس کا بھائی بیاہ کے لایا تھا بڑی محبت سے، اور ان کے خاندان میں ایک چل رہی تھی کہ یہ اتنی اچھی کیوں ہے اور یہ بہت اچھا ان کا کپل چلے گا، تو سہاگ رات سے پہلے اس نے اپنی بھابھی کا ہاتھ پکڑا. یہ اس خاتون نے مجھے خود بتایا، کسی اور نے نہیں بتایا. اس نے کہا سے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا تم بہت اچھی ہو، تم بہت پیاری ہو، بہت خوبصورت ہو، پر یاد رکھنا میرا بھائی تھوڑا دل پھینک سا ہے، جگہ جگہ وہ دل پھینکتا آیا ہے، تو اس کا خیال رکھنا. اچھا، یہ جملہ اس نئی آنے والی لڑکی کی محبت میں نہیں کہا گیا تھا، کوئی خیر خواہی میں نہیں کہا گیا تھا. یہ سننے والے کو فوراً اپنے دل کے ترازو میں تول لینا چاہیے کہ یہ کس میٹر بینڈ پہ، کس لمحے کون کیا کہہ رہا ہے، انٹینشن کیا ہے.
تو انٹینشن خیر خواہی کی تو اس کی ہوگی نا جو زندگی بھر آپ کی دوستی میں آپ کی محبت میں مبتلا رہا ہو. تو یہ خاتون تو ایک دن پہلے آپ کی رشتہ دار بن رہی ہے, اور رشتہ دار بننے کے بعد سب سے پہلے جس کا رشتہ اس سے مضبوط ترین ہے بھائی کا, وہ اس کے بارے میں اس کے کانوں میں زہر ڈال رہی ہے, بدگمانی ڈال رہی ہے. تو اے پیارے لوگوں, ہمارے آس پاس ہمارے اپنے سگے عزیز بھی ہو سکتے ہیں, ہمارے دوست بھی ہو سکتے ہیں. بدگمانی ان کے پاس تھوک کے حساب سے, منو ٹنوں کے حساب سے ان کے اندر ہوتی ہے. دیکھیں, جس کے اندر ایمان نہیں ہوگا اس کے اندر بے ایمانی ہوگی, اس کے اندر بددیانتی بھی ہوگی, اس کے اندر دوسروں کے لیے وہ جو زہر ہے وہ بلک میں ہوگا. وہ دوسروں کو نہ راضی دیکھ سکیں گے, نہ خوش دیکھ سکیں گے. خدا نہ خواستہ, 100 دفعہ خدا نہ خواستہ, ذرا غور کیجئے گا, یہ عادت آپ کے اندر تو نہیں ہے. اگر ہے تو آج ہی اس کو روکیے. یہ بہت زہریلی عادت ہے, یہ انسانوں کی نہیں ہے. یہ مجھے تو لگتا ہے حیوانی جیسی عادت ہے نا. آپ محبت ہوتی ہے, خیر خواہی ہوتی ہے, ایک دوسروں کے ساتھ مل کے سپورٹیو چیز ہوتی ہے. اللہ نے انسانوں کو بنائی ہے ایسا. خاندانوں میں جتنے بھی رشتے ہیں یہ بیسیکلی سپورٹ کے لیے بنے ہیں. دوستیاں ہم نے خود اس میں ایڈ کی کہ جو ہمارا ہم مزاج ہو, ہمارا کیئر کرنے والا ہو, ہمارا خیر خواہ ہو, ہم اس کو دوست بنا لیتے ہیں. پر بند آنکھوں سے کبھی لوگوں پہ اعتبار نہ کریں, چاہے وہ بہت پرانا دوست ہو چاہے نیا. جو کسی رشتے کے بارے میں آپ کو بدگمان کرنے لگے یا آپ کی خوشی کے ساتھ پلے کرنے لگے, تو اس موقع پہ جب لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں, بیٹیوں کو بھی یہ بات سمجھنا چاہیے. سگی بہنیں یہ کر سکتی ہیں, سگے بھائی یہ کر سکتے ہیں, دوست کر سکتے ہیں. یعنی یہ ایبلٹی لوگوں کے اندر موجود ہوتی ہے کہ آپ کی خوشی کو سک کرنے کے لیے, روکنے کے لیے, ڈرین کرنے کے لیے وہ کوئی بھی ایسے جملے, ایون کسی کی شادی پہ, کسی کی مرگ پہ, کسی ملنے جلنے پہ, کسی پارٹی پہ, ایون آپ ہوسٹ کر رہے ہوں اور آپ کسی کی طرف بہت متوجہ ہوں, اس کو بھی آپ کی نگاہ سے اور دل سے گرانے کے لیے. اسی طور پہ جو لوگ عام طور پہ منصب دار ہوتے ہیں, اہل منصب ہوتے ہیں, اہل اختیار ہوتے ہیں, بزنس میں ہوتے ہیں, تو ان کے کانوں میں اگر وہ کانوں کے کچے ہوئے, تو اس لیے میں تو کانوں کے کچے ہونے کو قرض کہتا ہوں. قرض بیماری کا نام ہے. قرض ایک ایسی چیز ہے, کمزوری ہے, خرابی ہے, جو آپ کو خواری پہ لے کے جاتی ہے. تو یاد رکھیے گا, سب کچھ ہوئیے گا, کانوں کا کچا مت ہوئیے گا. جب بھی کوئی اس طرح کی بات اپنے عزیزوں, پیاروں, دوستوں, آپ کی خوبیوں, خوبصورتیوں کے بارے میں آپ کے کان میں پڑے, تو فوراً مان کر اس پہ ایمان نہ لایا کریں. اس کو رد کرنا سیکھیں, اس کے بارے میں سوچنا سیکھیں. لائک یہ بات سننے کے بعد اگر یہ لڑکی ان سے کہہ دیتی کہ ہاں میں جانتی ہوں وہ روتا تھا, پر تم تو ساری عمر نہیں روئی, تمہاری تو آنکھیں, تم تو ساری عمر کبھی باتھ روم بھی نہیں گئی ہوگی, تم نے ساری عمر کبھی, مطلب اتنی ساری چیزیں کہی جا سکتی ہیں جو میں نہیں کہنا چاہتا. پر اگلے بندے کا منہ بند کرنا آپ کو آنا چاہیے. اگر آپ ساری عمر احمقوں کی طرح لوگوں کی باتیں سنتے رہو گے, تو پھر اپنی خوشی آپ ان کو واپس دیتے رہو گے, اور وہ اکیلے بیٹھ کے آپس میں ہنسیں گی, آپ کی کھلی اڑائیں گی, آپ کا مذاق اڑائیں گی. دیکھا کیسے بیوقوف بنایا, اور یہ بیوقوف بن کے کر دیا. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.